قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ تو فرمایا رب نے کہ ہم نے آپ کے پیچھے، آپ کے بعد آپ کی قوم کو امتحان میں ڈال دیا ہے، بلا میں ڈال دیا ہے، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب سامری اسی بنی اسرائیل میں سے تھا، یا کہتے ہیں کہ قبطیوں میں سے تھا، تو بہرحال یہ جادوگر تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کا تمام زیور جمع کیا۔ اور وہ زیور بھی کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس زیور تھا وہاں کا، قبطیوں کا، اور چونکہ جب یہ لوگ نکلے وہاں سے تو زیور بھی ساتھ لے آئے۔ تو ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ زیور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو آگ میں ڈال دو۔ سامری نے وہ سارا زیور لے لیا، اور زیور لینے کے بعد اس کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، گائے بنائی۔ اب گائے بنانے کے بعد اس نے، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے قدم کی مٹی تھی۔ اس نے دیکھا تھا، اس کو نظر آ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام جب فرعون کو ڈبانے آئے تھے تو اس نے دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں پہ قدم رکھتی ہے وہاں پہ گھاس اگاتی ہے۔ تو اس نے اندازہ کر لیا کہ اس میں حیات ہے، تو اس نے کچھ مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب اس نے بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد جب وہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالی تو اب وہ سونے کا بچڑا جو بولنے لگ گیا۔ تو بنی اسرائیل بڑے حیران رہ گئے کہ بھائی سونے کا بچڑا یہ بولنے لگ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بیان کر رہا ہے کہ فرجع موسیٰ الی قومی غضبانا اسفا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غصے میں افسوس کرتے ہوئے، غصہ تھا کہ ایمان کو چھوڑ دیا، افسوس اس بات پہ تھا کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی، اللہ کا اتنا بڑا کرم دیکھ لیا، اس کے باوجود ایک بے جان چیز کی عبادت کرنے لگ گئے۔ قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ یعنی رب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں ہدایت کے لیے کتاب دیں گے، توریت دیں گے، آپ کوہ طور پہ آ جائیں۔ تو اس طرف اشارہ کیا، افطال علیکم العہد، کیا تم پر لمبی مدت گزری ہے؟ یعنی اللہ نے وعدہ ابھی تو کیا تھا اور اس کو کوئی بہت ٹائم میں نہیں گزرا، تم نے اتنی جلدی کر لی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے گئے 30 دن کے لیے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہم نے 10 راتیں بڑھا دی۔ تو 40 دن کا آپ نے روزہ رکھا تھا کوہ طور پر، صبح اور شام کا روزہ، دن اور رات کا روزہ، یعنی 40 دن آپ نے بالکل بھی نہیں کھایا تھا۔ اور جب بالکل نہیں کھایا تو منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے منہ کی بو دور کرنے کے لیے مسواک کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب 10 دن اور بڑھ گئے تمہارے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کوہ طور پہ رکھا۔ یہ چلے کی اصل ہے، جو چلہ کروایا جاتا ہے اولیاء کرام جو اوراد و وظائف کراتے ہیں 40 دن کے لیے، تو وہ اس وجہ سے کراتے ہیں، یہ نسبت ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تھا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا ہے کہ تم پہ تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اب 3-4 وجوہات موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب مجرم جو وہ یہی باتیں کرتا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 آدمی تھے کہ جنہوں نے یہ کفر نہیں کیا، باقی سارے کے سارے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو اور پھر ان کی سزا کا بھی ذکر آ چکا، لیکن میں نہیں جاؤں گا کہ وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں بیان کر چکا ہوں۔ تو صبح سے شام تک ان کو کہا گیا ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ایک دن میں 70,000 یہودی مارے گئے تھے۔ پھر وہ سزا شام پہ موقوف کر دی گئی تھی، باقی کی توبہ قبول کر لی گئی۔ فاخلفتم موعدی، قالوا، کہنے لگے کہ ہم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، اختیار سے نہیں کیا، ولکن حملنا اوزارا من زینۃ القوم،
فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔ یعنی وہ اب اسی زیور کی طرف بات کر رہے ہیں کہ زیور جو اٹھا کے ہم لے آئے تھے تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ڈال دو آگ میں یا گڑھے میں ڈال دو، پھر سامری نے سارا زیور لے کے آگ میں ڈال کے اس کو پگھلا لیا تھا۔